ایک کرسی چھوڑ کے بیٹھے ہیں، کرسی چھوڑ کے بیٹھے ہیں، آگے بیٹھے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القمر اسلامک فاؤنڈیشن میں آج یہ نشست ادارہ امن و تعلیم پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اساتذہ کے تربیتی کورس کے حوالے سے ہے. جامعہ کراچی میں اساتذہ کے حوالے سے ایک مدارس کے مدرسین ان کی تدریسی استعداد اور ان کی تدریسی صلاحیتوں میں اضافے اور نکھار کے لیے ایک کورس کا اہتمام کیا گیا، اور وہ کورس صرف جامعہ کراچی تک محدود نہ رہے بلکہ وہ ان افراد تک بھی اس کے ثمرات پہنچیں جو اس کا حصہ نہیں بنے. اس مقصد کے تحت آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو القمر اسلامک فاؤنڈیشن اور اس کے روح رواں قاری ضیاء اللہ سیالوی صاحب اور قاری شفقت اللہ سیالوی صاحب کے ہم دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کے لیے بھرپور تعاون کیا، آج کے لیے یہ دن اور وقت اور یہ جگہ فراہم کی. تدریسی استعداد اس میں اضافہ کیوں ضروری ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مدارس میں جو تدریس ہوتی ہے وہ روایتی انداز سے ہے، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تدریس کے طریقوں میں مختلف تجربات کے نتیجے میں نئے سے نئے مزاج اور رجحانات شامل ہوتے چلے گئے ہیں. اب اس سے ہمارے جو دینی مدارس کے اساتذہ ہیں وہ کیسے استفادہ کریں، یہ سارا اس کا مرکز اور محور ہے. وقار صاحب جامعہ کراچی سے وابستہ ہیں، میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایک ممتاز دانشور ہیں. ان سے آج ہم استفادہ کریں گے کہ کس طریقے سے ایک ٹیچر کو اپنے سبق کو پلان کرنا چاہیے اور پڑھائے جانے والے سبق سے پہلے طلباء سے پہلے ایک استاد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، کس طریقے سے وہ سب سے پہلے اپنے اگلے سبق کو پلان کرے تاکہ بہتر طریقے سے تدریس کا فریضہ انجام ہو سکے. کیونکہ تدریس کسی بات کو محض پہنچا دینا نہیں ہے، تدریس کا مطلب ہے کسی بات کو سمجھا دینا. اب ہمارے ہاں ایک روایتی جو طریقہ ہے اس طریقے میں ایک سبق پڑھایا جاتا ہے، پھر اسی سبق میں سوالات دیے ہوئے ہوتے ہیں، ان سوالات کے جوابات اسی سبق کے اندر موجود ہیں. آپ نے سبق پڑھا، سبق کے بعد سوالات، اور ہر سوال کا جواب اس سبق کے اندر موجود ہے. اس پورے عمل کے اندر آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کا کہیں دخل نہیں ہے، اس لیے کہ لکھا ہوا آپ نے پڑھ لیا، جو سوالات ہیں اس کے جوابات پہلے سے موجود ہیں. تو جو سوچنے کی صلاحیت ہے، جو سمجھنے کی صلاحیت ہے، تخلیقی صلاحیت ہے، وہ اس میں فنا ہو جاتی ہے. تخلیقی صلاحیت اس وقت ابھر کے آتی ہے جب انسان کی فکر میں تنقید کا پہلو ہو، یعنی چیزوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا جائے. تنقیدی نگاہ کا مطلب تنقیسی نگاہ نہیں ہے. تنقیسی نگاہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں نقص ہی نکالنا ہے. تنقیدی نگاہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو دلیل کی بنیاد پر قبول کرنا ہے، دلیل کی بنیاد پر رد کرنا ہے. تو جب چیزوں کو سمجھایا جائے تو وہ دلیل کی بنیاد پر ہو، اور اس میں تنقیدی پہلو وہ سمجھنے والوں کے لیے اس لیے کارگر ہوتا ہے کہ انہوں نے اندھی تقلید کے ذریعے من و ان چیزوں کو جیسا بتایا گیا ویسا قبول نہیں کیا،
بلکہ اپنے شعور، اپنے فہم اور اپنی فراست کے مطابق قبول کیا۔ اب سبق کیسے پلان ہو اور ایک ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے مدرسے کے اندر، اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس میں اس کے نفسیاتی پہلو بھی ہیں، اس میں کمرہ جماعت کا ماحول بھی ہے، اس لیے کہ کمرہ جماعت کا ماحول وہ تدریس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک استاد کی دلچسپی وہ اس اثر انداز ہوتی ہے۔ طلباء کے مزاج سے ہر فارمولہ ہر طالب علم پر اپلائی نہیں ہوتا۔ طلباء میں شعوری درجات ہوتے ہیں، ہر شعوری درجے پر طریقہ تدریس میں ذرا سا فرق آ جاتا ہے۔ وہ جو ذہن ہے جو چیزوں کو فوراً قبول کر لیتا ہے، اس کے لیے طریقہ تدریس مختلف ہوگا۔ ایک وہ ذہن جو اس سے کم درجے پر ہے، ایک وہ جو اس سے بھی کم درجے پر ہے۔ تو اس تمام زاویے اور پیرائے سے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اب میں وقار صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق یونیورسٹی آف کراچی ڈپارٹمنٹ آف ٹیچر ایجوکیشن سے ہے، اور یہاں پر جو آنے کا مقصد ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے سبق کو کی منصوبہ بندی کریں۔ تو منصوبہ بندی ظاہری بات ہے، اگر ہم اس کو بند کریں، مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کا نا انٹریکشن رہے گا کہ اسٹوڈنٹ سے مجھے کوشچن بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا یہ مطلب مجھے تقریر نہیں کرنی ہے، بغیر مائک کی تھوڑا سا اونچا بولنا پڑے گا۔ وہ بول دوں گا، یہ کر لیں، میں یہی چاہ رہا اس کو بند کر دیں، مائک بند کر ہوں۔ دیں۔ اس سائڈ پہ چلا جاتا مائک بند کر دیں۔ ہوں، اس سائڈ پہ چلا جاتا ہوں، یا یہیں پہ کھڑا ہو نہیں کھڑے ہیں، اس کو ہٹا دیں۔ دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ مائک سے تو یہ ہے کہ ہم صرف تقریری طریقے سے پڑھا سکتے ہیں، تو یہاں پر تقریری طریقہ نہیں پڑھانا، ہم نے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے میتھڈس ہیں۔ تو یہاں پر آنے کا مقصد یہ کہ ظاہری بات ہے آپ لوگ بھی مدارس میں پڑھاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو اب مقصد یہ ہے کہ آپ نے پڑھانا کیسے ہے، آپ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ یہاں مقصد میں کچھ سکھانے نہیں آ رہا، بلکہ میں یہ بتانے آ رہا ہوں کہ میرا ہم جو نہیں یونیورسٹیز میں کیسے ٹیچ کرتے ہیں، تو اس کو سامنے رکھ کر کہ ہم اس طریقے سے ٹیچ کر رہے ہیں، آپ کس طریقے سے ٹیچ کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو اگر آپ کو یوں کہہ لیں کہ جو ہمارا طریقہ تدریس ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، بہتر لگتا ہے، تو اس کو آپ امپلیمنٹ کریں گے، اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا، تو تعلیم کا جو نظام ہے وہ بہتر ہو سکے گا۔ مقصد یہ ہے کہ یونیورسٹیز اور مدارس کے درمیان جو گیپ ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دونوں ایک الگ ان کے راستے ہیں، راستے تو سیم ہے تقریباً ان لوگوں کے، لیکن مقصد یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب ظاہری بات ہے جیسے جیسے وقت انسان پہلے زندگی گزارتا تھا غاروں میں، جیسے جیسے ترقی کی انسان نے اور آہستہ آہستہ اس طرح بڑی عمارتوں میں اب رہنے لگ گیا، اب غاروں میں رہنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو جو ٹیچنگ ہے، جو تدریس ہے، اس کا جو نظام ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ترقی کرتا رہا اور اپنی مطلب ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، تو لہذا ہمیں ان چیزوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مقصد آنے کا یہی ہے۔ اب لیسن پلان آپ لوگ بھی پڑھاتے ہوں گے، اب میں ظاہری بات ہے دیکھیں یہاں پر 1 بائی 1 میں لوگوں آپ سب سے نا کویشچن پوچھوں گا۔ اب لیسن پلاننگ یا منصوبہ بندی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو منصوبہ بندی آپ کوئی بھی گھر میں کام کرتے ہوں گے اس کی کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو آپ کیا منصوبہ بندی کرتے ہیں، آپ مجھے ذرا بتائیے۔ یا رمضان آ رہا ہے، جیسے رمضان قریب آنے والا ہے، تو کیا منصوبہ بندی کرتے ہیں آپ، یا
کوئی بھی ذہن میں ہو منصوبہ بندی آپ بتائیے. یہی ہے کہ سب سے پہلے ہے کہ قرآن سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے, رمضان کے لیے تیاری کرتے ہیں, تراویح ہے یا سماعت کرنی ہے. دوسرا پھر جو ہمارا شیڈول چل رہا ہے اس کو کیسے پیچھے لے کے آنا ہے, مغرب سے پہلے اگر مغرب کے بعد بھی ٹائمنگ ہے اس کو پیچھے لے کے آنی ہے, تراویح میں ٹائم دینا ہوتا ہے. ٹیوشنس کی شام کی ٹائمنگ ہے وہ دوپہر میں ہو جاتی ہے, اور پھر رات کی جو پلاننگ ہوتی ہے افطار تراویح کے بعد کا اس کو پھر پلان کرنا ہوتا ہے پہلے بھی. عشاء کے بعد کوئی ورکنگ نہ رہے, بس اس میں ہی رہیں, تراویح میں رہیں, پلاننگ اسٹارٹنگ کی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو اب قرآن حضرات ہوتے ہیں وہ اپنی گردان شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کے لیے آسانی ہو. کہنے کا مقصد ہے کوئی بھی اگر آپ اہم کام کرتے ہیں, نارمل کام بھی کرتے ہیں, اس کے لیے پلان کرنا پڑتا ہے, آپ کو منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کلاس میں طلباء کو پڑھانے جا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے, کہ کوئی مطلب چھوٹا کام تو نہیں ہے. کیا اس کام کے لیے کیا منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی؟ اس کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے. اب ظاہری بات ہے ایک ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, جو جن کو کافی عرصہ ہو جاتا ہے, 5 سال 10 سال 20 سال, وہ منصوبہ بندی بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ مائنڈ میں منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں, ذہن میں. تو لہٰذا آپ کو ایک پیپر ورک کرنا پڑتا ہے کہ مجھے آج 30 منٹ کی کلاس لینی ہے, اور اس 30 منٹس کے اندر مجھے طلباء کو 1-1 منٹ ان کا ضائع نہ ہو, اور وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں. تو اس کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے. ورنہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ میں اگر یہاں پر آیا ہوں, مجھے پتا ہے مجھے 2 گھنٹے مثال کے طور پہ پڑھانا ہے, ٹیچ کرنا ہے, اور اگر میں اس کو پلان کر کے نہ ہوں, اس کی منصوبہ بندی نہ کر کے آؤں, تو کیا ہوگا, پھر وہ ٹائم جو ہے وہ جو ٹائم ہے ٹائم سے یا تو پہلے ختم ہو جائے گا یا ٹائم کے بعد ختم ہو جائے گا. تو منصوبہ بندی کی یہ مطلب اہمیت بہت ہے. آپ کی نظر میں کیا کہ مجھے ایک پوائنٹ بتائیے, آپ بتائیے منصوبہ بندی کی اہمیت سے کیا ہوگا. جی آپ بتائیے. جی اگر منصوبہ بندی آپ کریں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. منصوبہ بندی سے آپ کے جو کام ہے وہ کم وقت میں معیاری ہو جائے گا. جی ٹائم یعنی وقت کی پابندی ہو جائے گی, اور آپ کا کام معیاری ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ میں سے کوئی بتانا چاہیں کہ اگر آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. اب مثال کے طور پر دیکھیں, منصوبہ بندی کرنے سے یہ فائدہ ہوگا, ایک تو انہوں نے بتا دیا ٹائم, لیکن اب دوسرا یہ فائدہ ہوگا جو لیسن آپ نے پڑھانا ہے, جو سبق آپ پڑھانے کے لیے آئے ہیں, اس کا جو عنوان پڑھانا چاہ رہے ہیں آپ, وہ وقت پر اس کی تکمیل ہو جائے گی, اور آپ طلباء کو کا ارادہ بھی لے سکتے ہیں, اور اس کو کچھ نہ کچھ کام بھی دے سکتے ہیں کہ وہ کل اس کی ریہرسل کر آئے, اس کی آپ یہ کہہ لیں کہ مشق کر آئے. جب وہ مشق کر آئے گا نیکسٹ ڈے ہوگا اس کا, تو آٹومیٹکلی جب وہ مشق کر آ رہا ہوگا تو وہ اس کو جو نیا لیسن ہوگا یا نیا عنوان ہوگا وہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو اسی وجہ سے منصوبہ بندی کی جاتی ہے تاکہ ٹائم ہمارا ایک تو سیف ہو, دوسرا جس مقصد کے لیے ٹیچر آیا وہ مقصد پورا ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ مقصد کا پورا ہونا ضروری ہے. جب آپ کلاس میں جائیں گے تو ظاہر بات آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. اب ٹیچر ہے کلاس میں جا رہا ہے تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے, آپ بتائیے. ٹیچر جب کلاس میں جائے گا تو اس کا مقصد کیا ہے, اور اس کے علاوہ آپ میں سے کوئی نہیں بتائے گا کہ جب کلاس میں ٹیچر آتا ہے اس کا کیا مقصد ہے. بچوں کی تربیت کرنا. اور آپ بتائیے, کلاس میں بیٹھے ہیں آپ, کلاس پڑھی ہے آپ نے کبھی, ٹیچر کیوں آتا ہے یا ایک استاد ہے وہ کیوں آتا ہے. جی کلاس میں نظم و ضبط ضروری ہے. اگر کلاس میں کمرہ جماعت میں اگر نظم و ضبط نہیں ہوگا تو بنیادی طور پہ وہاں پر شور شرابہ رہے گا. جب شور شرابہ ہوگا تو تعلیم کیسے ہو سکتی ہے. تو یعنی اس شور شرابے کو ختم کرنا, کنٹرول کرنا, اسی مقصد کے لیے, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ پلان کرتے ہیں, آپ منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب منصوبہ بندی ظاہری بات آپ کیسے کریں گے, ظاہری بات ہے اس کا ایک پورا ایک فارمیٹ ہے, ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. اگر آپ نے مثال کے طور پہ یہ آج ایک چھوٹا سا پروگرام انہوں نے یہاں ارینج کیا تھا, تو ظاہری بات ہے انہوں نے کیا ہوگا, مینجمنٹ نے پوری پلاننگ کی ہوگی کہ اس ٹائم پہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, پورا اس چیز کو مرتب کرنا ہے. یہ پورا آپ نے دیکھو ہال کو مطلب سیٹسفائی کرنا, اور ٹائم پہ سب کو بچوں کو لے کر آنا,
یہ سارے جتنے بھی اپلیکینٹ ہیں سب ٹائم پر آئے. ظاہر بات ہے اس کے لیے پیچھے منصوبہ بندی کی ہوگی انہوں نے, ایسا تو نہیں ہے. اب وہ ٹائم سے زیادہ ہم استفادہ اسی ٹائم حاصل کر سکتے ہیں جب ہم پلان کریں, منصوبہ بندی کریں. ٹھیک ہے, اب منصوبہ بندی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. اینڈ پہ آ کے مجھے سب کی خاکہ آپ کو بتانا ہے کہ سب کی خاکہ ہوتا کیا ہے. آپ پلان تو کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو ذہنی پلاننگ ہوتی ہے اور دوسری پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو پیپر ورک میں بھی کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں. آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی کہیں آپ لیکچر لے رہے ہوں یا کہیں بات سن رہے ہوں تو اپنے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ. لیکن جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پاس ایک ڈائری رکھتے ہیں چھوٹی سی, اور اس میں وہ لکھ لیتے ہیں خاص جو پوائنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ انسان کا ذہن ہے کبھی منتشر ہو جاتا ہے, ذہن سے بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں. لیکن جب آپ اس ٹائم لکھ لیں گے اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری میں تو آپ کے پاس ذہن نشین رہیں گی. تو اسی وجہ سے جب ٹیچر کلاس میں جائے گا تو اس کے پاس ایک پلان ہوگا, منصوبہ ہوگا اس کے پاس, جسے ہم سب کی خاکہ کہتے ہیں, یعنی لیسن پلان بھی کہتے ہیں اس کو. تو اس کے اوپر آج نہیں تھوڑا سا میں اس کو ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے, فوائد کی بات تو ہو گئی کہ آپ نے کہا ٹائم کی, اور دوسرا ٹائم کی بچت. پھر اس کے بعد ٹیچر میں خود اعتمادی بھی رہتی ہے. اب ظاہر بات ہے ٹیچر کو پتہ ہے کہ میری یہ لمٹس ہیں, مجھے ان لمٹس میں رہتے ہوئے اپنے لیکچر کو کمپلیٹ کرنا ہے, یعنی اپنے جو آج لیکچر دینا, جو سبق پڑھانا ہے میں نے طلباء کو, وہ ایک لمٹس میں رہے گا. یہ بہت ضروری ہے, یاد رکھیے گا. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے درمیان ایک انٹریکشن ہے, ربط جسے ہم کہتے ہیں. اگر میں لیسن پلان نہیں کر آئے گا ٹیچر تو کیا ہوگا, ایک سبق کے عنوان سے دوسرے عنوان کے درمیان ایک ربط نہیں رہے گا. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس میں جو پہلا چیپٹر پڑھایا جاتا ہے وہ کس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, وہ یوں سمجھ لیں کہ تعارف کی بات کرتے ہیں. پہلے کوئی کسی بھی بک کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو اس کا جو پہلا باب ہوگا یا جس کو ہم چیپٹر کہتے ہیں وہ بیسیکلی انٹروڈکشن کے اوپر ہوتا ہے, یعنی تعارف کیا جاتا ہے اس سبجیکٹ کا یا اس ٹاپک کا جس کے اوپر وہ بک ہے. تو تعارف کے بعد دوسرا سبجیکٹ جب آپ چیپٹر پڑھائیں گے تو پہلا اگر سمجھ میں آ چکا ہوگا تو دوسرا بھی سمجھ میں آئے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ان کا بھی ایک نظام تعلیم ہے جو ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے. تو وہ نظام تعلیم یہ کہتے ہیں, امام غزالی کا یہ فرمانا ہے کہ جب تک کہ طالب علم پہلا سبق نہ پڑھ لے اور اس کو کمپلیٹلی مکمل طور پر اس سے فائدہ نہ حاصل کر سکے, اس کو دوسرے سبق کی طرف لے کے جانا نہیں چاہیے. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے, جب پہلا سبق ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو دوسرے سبق کی طرف آپ کیسے جائیں گے. تو یہاں پر یہ لیسن پلان کام آ رہا ہے ہمارا, کہ جب ہم پلان کر کے جائیں گے ہمیں پتہ ہے کہ آج ہم نے جو پہلا سبق تھا اس کا یہ عنوان ہم نے پڑھا دیے, 3 عنوان پڑھا دیے, 3 رہ گئے. اب کل جو شروع کرنا ہے میں نے لیسن, وہ 3 عنوان کے بعد جو چوتھا اور 5واں ہوگا وہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے. تو ایک ربط رہے گا, ایک سیکوینس جسے ہم کہتے ہیں. ربط ضروری ہے, یاد رکھیے گا. ربط نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے خلل پڑ جاتا ہے. اور ربط کو قائم کرنے کے لیے صرف دیکھیں یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں جب کلاس میں ایک ٹیچر جاتا ہے, چاہے وہ آپ کے حفظ کا طالب علم ٹیچر ہو یا پھر آپ کے جو یہ مدارس میں جو فقہ اور مختلف مضامین پڑھائے جاتے ہیں, تو اس کے ذہن میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کو اگر آپ لکھ لیں اپنے پاس تو اس سے کیا ہوگا کہ تسلسل رہے گا. ٹھیک ہے, اور ٹیچر جو ہے جو استاد ہے اور اس میں بھی خود اعتمادی رہے گی, اور وہ جو سننے والے ہیں جو اپلیکینٹ ہیں طلباء ہیں ان کو بھی وہ بہتر انداز میں سمجھا پائے گا اور وہ سمجھ پائیں گے. اس کے علاوہ جب ہم لیسن پلان کی بات کرتے ہیں اس کے مختلف مراحل ہیں, یعنی آپ اسٹیجز کہہ لیں, لیول کہہ لیں, مختلف مراحل بہت ضروری ہیں. اب مختلف مراحل جیسے کلاس میں ٹیچر جب جائے گا تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ طلباء کی جو اٹریکشن ہے اس کو گریب کر لے, یعنی وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. جب تک کہ طلباء متوجہ نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ لیسن پورا نہیں ہو سکے گا. یہاں تو ماشاءاللہ مطلب متوجہ ہے, لیکن جب آپ اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں مطلب اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے, یعنی وہ اس کے ذہن میں مختلف خرافات بھی ہوتے ہیں, مختلف سوچیں ہوتی ہیں, لیکن اس کو کنٹرول کرنا ظاہری بات آپ سختی سے کنٹرول نہیں کر سکتے. اور یہ طریقہ کار بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ جو لیے زور زبردستی سے پڑھائیں یا اس کو ڈرا دھمکا کے پڑھائیں. بنیادی طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو موٹیویٹ کیا جائے, اس کو آمادہ کیا جائے. آپ خود دیکھ لیں
جب کوئی بھی شخص مارکیٹ جاتا ہے, اب ایک ٹھیلے والا آواز لگا رہا ہے کسی چیز کی, تو آپ وہ زبردستی نہیں کہتا کہ زبردستی پکڑ کے آپ کو بٹھائے گا بھائی میری یہ چیز لے کے جائے. وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے یا ڈسکاؤنٹ اتنا دے دیتا ہے تو انسان خود بخود راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے, یعنی مجھے یہ چیز لینی ہے. تو وہ جو رغبت ہے, وہ رغبت کیسے ہو رہی ہے, اس کی آواز سے ہو رہی ہے یا ڈسکاؤنٹ سے ہو رہی ہے. تو یہی کام ٹیچر کا ہے کہ تمام طلباء کو راغب کیا جائے. جب تک کہ وہ راغب نہیں کرے گا, آمادہ نہیں کرے گا, تو تعلیم کا سلسلہ نہیں چل سکتا. تو تعلیم کے سلسلے کی ضروری ہے کہ رغبت ضروری ہے, کہ اس کی اٹینشن اس ٹیچر کی طرف. اب وہ ٹیچر کیا کرے کہ اسٹوڈنٹ کی رغبت ہو, کیونکہ آج کل آپ دیکھ لیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اتنا واسٹ ہو گیا, اس کا ذہن, موبائل بھی ہے, انٹرنیٹ بھی ہے, ہر چیز ہے. تو اس کو آپ جو نہیں کس طریقے سے راغب کریں, کوئی نہ کوئی تو ترکیب ہوگی, کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ہوگی, ورنہ وہ ٹیچر ہی نہیں کہلائے گا. تو ٹیچر کا تو کام ہی ہے. تو جب آپ لیسن پلان کریں گے تو اس میں آپ نے یہ بنیادی فیکٹر آپ کہہ لیں یا اس کا رکن کہہ لیں کہ ذہنی آمادگی ضروری ہے. جب تک کہ آپ آمادہ نہیں کریں گے تو آپ کا لیسن پورا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ پھر اس کے بعد پہلے بات میں کر چکا ہوں تسلسل کی. تسلسل بہت ضروری ہے, جسے ہم تلازم بھی کہتے ہیں. تو تسلسل کے بغیر آپ کا لیکچر پورا نہیں ہو سکتا. پھر جب بھی لیکچر دیا جاتا ہے یا جب بھی کلاس لی جاتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیچر جو ہے یا استاد کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ مختلف ایگزامپل سے سمجھا رہا ہوتا ہے, مختلف مثالیں دے رہا ہوں. جیسے میں نے 2-3 مثالیں دی آپ کو, تو وہ ایگزامپل دینے کے بعد اب اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جب لیکچر اس کا ختم ہونے لگے تو وہ اس کو سم اپ بھی کریں, یعنی ایک جملے میں لے آئے یا ایک اصول میں لے آئے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں میتھس کے حوالے سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میتھس میں 2 طریقے ہوتے ہیں سولو کرنے کے. اگر الجبرا آپ نے دیکھا ہو, الجبرا میں یہ ہوتا ہے یا تو فارمولہ پہلے بتا دیا جاتا ہے یہ بھائی یہ فارمولہ ہے, اس سے آپ نے سولو کرنا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ ایگزامپل دی جاتی ہیں, آپ ڈفرینٹ ایگزامپل سے سولو کرتے ہیں. جب آپ سولو کرتے ہیں ایکسرسائز کے لاسٹ میں کہتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز اس فارمولے سے سولو ہوگی. اس کی ایک مثال میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں. دیکھیں اب پانی ہے, پانی کو جب بھی گرایا جاتا ہے وہ ڈھلوان کی طرف بہتا ہے. اگر یہاں شہد پڑا ہو, کسی دنیا کسی اور کونے میں بندہ چلا جائے, وہاں شہد ہے وہ گر رہا ہے, وہ بھی ڈھلوان کی طرف جا رہا ہے. تو آپ جس جگہ بھی جائیں گے کوئی بھی مایا ہوگا وہ ڈھلوان کی طرف فلو کرتا ہے, جاتا ہے. تو یہ ایک اصول بنا لیا گیا. آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں, آپ نے پانی پھینک دیا, چائے پھینکی, دیکھا تو وہ بھی ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے. اسی طرح آپ نے شہد کو دیکھ لیا, تھوڑا وہ گاڑا ہے لیکن اس کی موومنٹ تو ڈاؤن ورڈ ہی ہوگی نا, نیچے کی طرف ہی ہوگی. تو آخر میں ایک اصول بنا دیا جاتا ہے کہ مایا جو بھی ہے وہ ہمیشہ ڈھلوان کی طرف ہی بہتا ہے, اوپر کی طرف نہیں بہتا ہے. تو اس طرح کی ایگزامپل دے کے جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو لاسٹ میں آپ تعمیم کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جنرلائزیشن یہ ضروری ہوتی ہے جب بھی آپ پلان کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹیکنیک دیکھیں, جب بھی آپ کلاس میں جائیں گے کوئی بھی کام کریں, آپ مثال کے طور پہ کسی کھیل وغیرہ, جیسے کرکٹ آج کل بڑا مشہور ہے ہمارے یہاں پہ, کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوگا. بیٹ کو پکڑنا کیسے ہے, اور کریز میں کھڑا کیسے ہونا ہے, بالنگ کرانی تو کیسے کروانی ہے, جر بال نہیں کرنی, تو اس کا پورا ایک میتھڈ ہے, اس کی پریکٹس ہوتی ہے. میتھڈ سکھایا جاتا ہے پھر پریکٹس کی جاتی ہے, یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو سیم اگر ہم بات کریں, ایک لیسن پلان کی بات کرتے ہیں اور ایک تعلیمی عمل کی بات کی جاتی ہے, تو تعلیمی عمل ایک چھوٹا عمل نہیں ہے, ایک بہت بڑا عمل ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, جب سمجھ میں آتی ہے تو بہت ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. وہ تعلیم ایک بہت بڑا عمل ہے جو اقوام کو, لوگوں کو ایک شعور دے رہا ہوتا ہے. اب وہ شعور اچھے طریقے سے دیا جائے گا تو بہتر رزلٹ آئیں گے, اس کا نتیجہ بھی اچھا آئے گا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کل کتنی ڈائیورسٹی ہے, وہ تو ہونی چاہیے معاشرے کے اندر, لیکن اتنی زیادہ ڈائیورسٹی کہ کیا صحیح کیا غلط سمجھ میں نہیں آ رہا, کون صحیح پڑھا رہا ہے کون غلط پڑھا رہا ہے, یہ بھی بڑی مسائل ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس اہم کام کو کرنے کے لیے جو تعلیم اور تربیت کا کام ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ میتھڈز بھی ہوں گے, جسے ہم طریقہ تدریس کہتے ہیں. کہ جب آپ تدریس کرنے جا رہے ہیں تو اس کے کچھ طریقے بھی ہوں گے. آپ کے یہاں کیسے پڑھایا جاتا ہے, آپ کے یہاں کون سا میتھڈ پڑھایا جاتا ہے, کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے, آپ بتائیے. آپ کو تو بیٹھ کے بتائیں, بیٹھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں ڈسپلن کے ساتھ بتایا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اکثر
तरीके से पढ़ाया जाता है जिससे हर किसी को समझ में आ जाए, और मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं एक्टिविटीज कहते हैं उनको, उनके जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व करके अच्छी तरीके से उन्हें गाइड किया जाता है। अच्छा जी, आप बताइए कुछ, आप थोड़ी रोशनी डालिए। बैठे ना हम यहाँ पे डिस्कशन करना है, मैं तो इसलिए खड़ा हूँ कि हम लोगों को तो आदत है, हम बैठ के नहीं पढ़ा सकते। डिपेंड कर रहा होता है कि आप पढ़ा किसको रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बड़े को पढ़ा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बड़े उम्र के कोई फॉर्मूला बच्चे पे अप्लाई किया जाए। बच्चा जो होता है वो आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन लेता भी है और उसकी अटेंशन टीचर को भी चाहिए होती है। और हर बच्चा एक सतह का नहीं होता, एक जहन का नहीं होता। इसी तरीके से जैसे आपने फरमाया कि पढ़ते हुए डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल्स जो है वो सेट करनी पड़ती है। हमारा चूँकि शोबा तदरीस के हवाले से कुरान है, ठीक है, तो हम एक बच्चे को समझा रहे हैं तो बच्चे के लेवल पे हमें आना है। हमें नहीं पता कि जी बच्चे को अगर हमने अदा करना सिखाना है, कोई भी लेटर है फॉर एग्जाम्पल ता है या सीन है, ठीक है, तो हम उसे डिफरेंट किस्म के साउंड से कह सकते हैं कि जी आपने स्नेक साउंड, पंक्चर साउंड है, आपको उसको जो है फॉलो करना है, या फिर आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है बच्चे को, बच्चा हो या बड़ा हो। डिफरेंट किस्म की जैसे एक्सेंट होते हैं, अगर कोई गुजराती है, मेहमान है, या उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी है, तो कुछ लहजों का असर होता है। मैं चूँकि हमारा शोबा ये है तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो अब एक गुजराती है, जाहिर सी बात है, उसने ज़ा और जीम का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उसने बताना है जी आप कह रहे होंगे जजरतुन, उसने लाजमी सी का बात है क्योंकि एक्सेंट ऐसा है, उसमें जजरतुन बोलना है, ठीक है। तो फिर वो डिफरेंट किस्म की साउंड से उसकी अटेंशन ली जाती है, ठीक है, बच्चे को बताया जाता है। और बुनियादी सी चीज़ ये है कि आप उस सतह पे रहें कि बच्चे का माइंड सेट या बड़ा है तो उसका माइंड सेट क्या है। और जितना हो सके ज़रूरी ये है कि मोटिवेशन दी जाए, मोटिवेशन से जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब बात ये है कि तरीक़ा तदरीस की, जैसे अब हम आपने देखा है कि फैसल बंदगी साहब आपसे खिताब कर रहे थे, एक तो ये तरीका होता है पढ़ाने का, टीचिंग करने का एक ये तरीका जिसे हम तकरीरी तरीका कहते हैं, यानी जिसमें तकरीर की जाती है। अमूमन हमारे मदारिस में तकरीरी तरीका ही अप्लाई किया जाता है। आपने देखो मुकर्रर जितने और ख़तीब जितने हैं वो तकरीर कर रहे थे, एक तकरीर का अंदाज़ होता है, ये भी एक अच्छा अंदाज़ है। देखें जितने भी तरीक़े तदरीस हैं, ऐसा नहीं है ये सही है ये गलत है, ये कहना मतलब मेरे ख्याल में अजीब सी बात है। हर चीज़ की हर जगह ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं। अब जैसे मैं क्लास में आया, मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे क्या करना है, मैं तो मतलब एक आदमी एम बना कर आया होता ना कि यूँ करना है, ये करना है, लेकिन अचानक आगे जब बंदा जब तक माहौल में आता नहीं है ना, तो पता नहीं लगता करना क्या है। यहाँ आगे पता चलता है कि क्या करना है। तो वो फिर वो सारी चीज़ें जितनी जो एक होती है ना, मैंने एक प्लान किया, यूँ करना है, पहले ये करना था, ये करना, वो सारी समूह के एक लाइनअप हो गई। यानी पहले बहुत ज़्यादा स्प्रेड थी, फैलाव था बहुत ज़्यादा सोचों का, अब जाके मुंतबिक होना शुरू हो गई। तो इसी तरीके से तकरीरी तरीका अपनी जगह पे बेहतरीन तरीका है। इसको अगर देखा जाए तो लेक्चर मेथड कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ स्कूलों में अगर आप जब आप बच्चा छोटा आपके पास आएगा तो तकरीरी तरीके से आप उसको टीच नहीं कर सकते, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। वजह कि आपने सिर्फ उसको बताना है, सुनाना है, लेक्चर देना है, उसको प्रैक्टिकली बताना है। हाँ, तो आपने देखा होगा कि क्लास 1 से लेके मैट्रिक तक अगर जॉब कोई भी आती तो उसके आगे टीचर लिखा होता है। जैसे ही वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाता है तो उसके आगे लेक्चरर लिखा होता है कि लेक्चरर की जॉब है। तो लेक्चर एक मेथड भी है। तो वो मेथड कहाँ ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, जहाँ पर समझदार बच्चे हों, थोड़े समझ जिनको समझ आ चुकी हो। जैसे फर्स्ट ईयर का बच्चा जो होता है वो समझदार होता है। लेकिन जब वो 1 और 10 की बात करते हैं, पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास, तो वहाँ पर कोई भी जॉब आएगी ना, उस पर लिखा होता है टीचर। वो इसलिए लिखा जाता है कि वो उस्ताद है, होता तो वो भी उस्ताद है, लेकिन वो कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा होता है, लेक्चर। क्योंकि वहाँ पर
طلباء کو نالج چاہیے ہوتا ہے، مواد چاہیے، اس کو معلومات کا ایک یوں سمجھ لیں بہت بڑا مواد چاہیے. اب جب اگر ہم بات کرتے ہیں کلاس 1 سے لے کے میٹرک تک، یا آپ کی جو ابتدائی کلاسز ہوتی ہیں، مدارس کے اندر بھی ابتدائی کلاسز ہوتی ہیں، تو وہاں بچے کو ترغیب دینی پڑتی ہے، اس کو ذہنی آمادہ کرنا پڑتا ہے، ذہنی طور پہ آمادہ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی ذہنی آمادگی تعلیم کی طرف رہے. اگر ہم وہاں پر ہی لیکچر میتھڈ اپلائی کریں تو لیکچر میتھڈ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. تو جب آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ، طلباء کے ساتھ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ 2 وے میں ہونی چاہیے، دو طرفہ ہو، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے وہ 2 طرفہ ہوتی ہے تب سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ لیول دیکھنا پڑتا ہے کہ طلباء کا لیول کیا ہے، طلباء کی کلاس کون سی ہے. اچھا، طلباء اگر ایک لیول کی کلاس ہے تو اس میں مختلف جگہ سے آتا ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ مختلف زبان بولنے والے ضرور ان کا انداز کچھ اور ہوگا، تو اسی طرح طلباء بھی مختلف ذہن کے ہوتے ہیں. تو ایک میتھڈ یا ایک طریقہ آپ ایک وقت میں اپلائی نہیں کر سکتے، کبھی کبھار آپ کو ایک سے زیادہ اپلائی کرنے پڑتے ہیں. تو یہ تب اپلائی ہوگا جب آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھے پتہ ہے یہ طریقہ تدریس ہے جو ہم کہاں اور کہاں اپلائی کر سکتے ہیں، کہاں کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے. اب آپ مثال کے طور پہ ہم مثال لیتے ہیں اسکول کی، کلاس 5 میں جا کے لیکچر میتھڈ اگر آپ نے اسٹارٹ کر دیا تو طلباء کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ چھوٹی کلاس ہے. اس ٹائم بچہ جو ہے وہ گل مل کے کام کرنے میں زیادہ ایزی فیل کرتا ہے، وہ زیادہ مسرت محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کام دیا جائے تو تھوڑا بہت کام کرے، اور بالکل انوالومنٹ اس کی ضروری ہے. تو وہاں پر وہ طریقہ آپ کا چینج ہو جائے گا. اب جیسے مثال کے طور پہ طریقے بہت سارے، جیسے اب آپ دیکھ لیں مباحثہ طریقہ ہے، ڈسکشن میتھڈ، یعنی مباحثہ کرنا، یہ بھی ایک ہائر لیول پر ہی کروایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کلاس 8 کے بعد آپ مباحثہ کروا سکتے ہیں، 6 7 8 میں، 9 10 میں تو ہو سکتا ہے آرام سے. تو مباحثہ، ڈسکشن یہ ضروری ہے. بہت ساری چیزیں ڈسکشن سے سمجھ میں آتی ہیں. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے ٹیچر کا لیول تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے، کبھی وہ ٹیچ کرنے آ رہا ہوتا ہے. اب کبھی کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹیچر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اگر آپ مباحثہ کرواتے ہیں، بحث و مباحثہ جب ہوتا ہے، وہ جب ایک گروپ بنا لیں گے، 4 5 گروپ بنا لیا آپ نے، اور جب وہ آپس میں ڈسکشن کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ ہوگا، تکرار ہوگی، تو وہ ایک طالب علم کی بات دوسرے کو سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. اب ضروری نہیں کہ استاد، ہو سکتا ہے استاد کو کبھی کبھار غصہ بھی آیا ہوتا ہے، اب وہ غصے میں نہیں سمجھا پا رہا، بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، تو اس غصے کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بچے کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں، اس کو پیئر بنا دیں. یعنی پیئر بنا دیا تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. نہیں تو 3 4 لوگوں کا گروپ بنا دیں کہ بھائی ایک استاد ہے، اس کو ایک گروپ میں ڈال دیا، ایک طالب علم کو دوسرے گروپ میں ڈال دیا، تیسرے کو. جو شہر بچے ہوتے ہیں تھوڑے سے ایکٹیو، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا لوڈ بھی کم ہو جائے گا، وہ جو غصہ آ رہا تھا وہ بھی کم ہو جائے گا. یہ ہیومن نیچر ہے، غصہ تو آتا ہے، ظاہر ایک بات سمجھائی جا رہی نہیں سمجھ میں آ رہی، غصہ تو آنا ہے. خاص طور پہ ہمارے سبجیکٹ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو پڑھاتے ہیں میتھس، اب وہ سمجھ میں نہ آئے بچے کو تو غصہ تو واپس آ رہا ہوتا ہے. اب کیا کیا جائے، اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، یا تو میتھڈ کو چینج کیا جائے یا کوئی نہ کوئی ٹیکنیک لگائی جائے. دیکھیے 3 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ٹیکنیک جسے کہتے ہیں، ہمارے یہاں نا عموماً کہتے ہیں جگاڑ، ہاں، لیکن جگاڑ نہیں ہوتا، یہ ٹیکنیک باقاعدہ مینشن ہے. ہم تو جگاڑ کہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے. ٹیکنیک بھی ضرورت پڑے گی، میتھڈ کی بھی ضرورت پڑے گی آپ کو، اور پھر آپ کو یوں کہہ لیں کہ اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو ٹیچنگ کرنا کوئی مذاق نہیں، ایک فن ہے. ہم تو مذاق سمجھتے ہیں، کسی کو کوئی جاب نہیں ملے چلو ٹیچنگ کرنا، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آپ نے پروو کرنے کا ایسا نہیں ہے. ٹیچنگ پوری ایک سائنس ہے، اور اس میں آپ کو نا ایک ذہن کے بچے نہیں ہوتے، آپ کے پاس 20 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو 20 ذہن بیٹھے ہوئے ہیں، اور 20 ذہن کو اگر ایک لائن اپ کرنا تو بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں. تو اس کے لیے آپ کو مہارتیں آنی چاہیے، جس میں ایک مہارت میں نے بتائی جیسے تقریری، وہ تو ماشاء اللہ آپ لوگوں میں ہے ہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے آپ ہم سے زیادہ اچھے مقرر ہیں، لیکن ایک بات سے کام نہیں چلے گا. اب ایک بندہ ہے، اس کو بہت سارے بچے ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی، 2 4 کو تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اوروں کو نہیں آ رہی. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ٹیچر کو تھوڑا اپنی سیٹ سے اٹھنا پڑے گا، تھوڑا سا ہلنا پڑے گا، ان کے پاس جانا پڑے گا اور ان سے پوچھنا پڑے گا کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو یا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو مباحثہ کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ میتھڈ ہے، کیونکہ میں نے تو ظاہر بات ہے اسی حساب سے لیکچر ترتیب دیا تھا
کہ ہمارا زیادہ تر وہ بڑے حضرات ہوں گے کہ یہاں تھوڑے بڑے کم ہیں، تو اس لیے پھر مجھے اب ڈائیورٹ کرنا پڑ رہا ہے اس طرح سے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں حالات اور واقعات کے اعتبار سے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ کار ہے جس کو ہم تفتیشی طریقہ کہتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کوئی ایونٹ ہو جائے، پولیس ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے، یا گھر میں کچھ ہو جائے، بڑا جو گھر میں آتا ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں ہوا کیا مسئلہ ہے. تو یہ انویسٹیگیشن کرنا بھی ایک طریقہ تدریس ہے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ جیسے آج کل ہمارے یہاں اسکولوں میں ٹیبلیٹ وغیرہ ٹیب وغیرہ سب یوز کیے جاتے ہیں، تو وہاں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ ٹیچر کا کام ہے کہ ٹیکنالوجی کو کیسے یوٹیلائز کرے، کس طریقے سے استعمال کرے. ٹیچر سب کچھ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، وہ تھوڑا سا سوچ بچار کرے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. انویسٹیگیٹ کرنا، اب انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یہ ہوگا کہ بک ہے آپ کے پاس، ایک لیسن ہے، اس میں آپ کچھ جملے کچھ الفاظ دے سکتے ہیں بچوں کو کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کے میننگ 5 میننگ لکھ کے دکھائیں مجھے. یہ لفظ اس لیسن کے اندر یا اس سبق کے اندر کہاں پر آیا ہے، تو 5 جملے بن جائیں گے. تو یہ انویسٹیگیشن بھی ہو جائے گی اور اس کی لرننگ بھی ہو جائے گی، یعنی اس کی آموزش بھی ہو جائے گی، وہ کچھ سیکھنے کے قابل بھی ہو جائے گا اور اس کو انٹرسٹ بھی لگے گا. ایک سمپل سی مثال ہے، آپ یہ دیکھ لیں ہم خود بھی ایسے ہی ہیں نا. اگر ایک ہی چیز ایک ہی انداز سے ہمیں کوئی بات کر رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، آدمی کو آٹومیٹکلی 10 منٹ آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے کے بعد وہ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جتنے میتھڈ اور جتنی ٹیکنیک استعمال ہوتی رہیں گی دوران تدریس، تو اسٹوڈنٹ اور جو ٹیچر ہے ان کے وہ کیا ہوں گے، وہ بور نہیں ہوں گے. یہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے کہ بورڈم نہیں ہونی چاہیے، بوریت نہیں ہونی چاہیے. تعلیم ایک دلچسپ عمل ہے، یاد رکھیے گا کہ بورنگ اور وہ زبردستی والا نہیں ہے، آٹوکریٹک نہیں ہے کہ زبردستی پڑھنا. اس کے لیے ضروری ہے کہ دلچسپی ہو. تو دلچسپی تب ہوگی جب آپ کے پاس میتھڈز ہوں گے، ٹیکنیکس ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے کوآپریٹو لرننگ جسے کہا جاتا ہے آج کل. اگر ہم اس کو اردو ٹرانسلیٹ کریں تو تعاون کی بنیاد پر سکھانا. کوآپریٹو لرننگ یعنی تعاون کر کے سکھانا. تعاون کیا ہوتا ہے، کچھ لے دے کے سکھایا جائے. یعنی ہم جیسے گروپ بنا دیتے ہیں، اب اس میں لے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو میتھس کا فارمولہ یاد ہے لیکن دوسرے کو سولو کرنا نہیں آ رہا، تو جس کو فارمولہ آتا ہے وہ فارمولہ بتائے گا، جس کو سولو کرنا نہیں آتا وہ سولو کرنا سکھائے گا. تیسرا کیا کرے گا، اگر ٹیبل بڑا آ گیا جیسے 9 9 کیا ہے یا 11 11 کیا ہوگا، تو وہ ایک آدھ کو کسی نہ کسی کو پتہ ہوگا. اللہ نے دیکھے انسانوں کو مختلف بنایا ہے، تو ہر ایک کا کسی کی میموری زیادہ اسٹرانگ ہے، اللہ نے کسی کا ذہن حافظہ تیز رکھا ہوا ہے، کسی کی جو نہیں ٹیکنیک اسٹرانگ ہوتی ہے، ایکٹیو ہوتی ہے. اور کچھ افراد ایسے ہیں جو حالات حاضرہ سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں. تو اگر ہم 5 لوگوں کو یا 4 لوگوں کا گروپ بنا دیں گے تو وہاں پہ یہ آسان ہو جاتا ہے. یعنی لرننگ کوآپریٹو لرننگ ضروری ہے. ویسے بھی آپ یہ دیکھ لیں کوآپریشن کے بغیر کام نہیں چلتا. دنیا کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو جب تک کوآپریٹ نہیں کیا جائے گا وہ مسئلے کا حل کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ تو تھے کچھ طریقہ تدریس جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے. اس کے علاوہ جب ہم طریقہ تدریس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پھر کچھ ٹیکنیک ہوتی ہے جسے ہم ٹیکنیک کہا جاتا ہے، وہ بھی ضروری ہے. اس کے بغیر کیونکہ اب آپ نے میتھڈ بھی چینج کر لی ہے، سب کچھ کر لیا، بچے کی پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب کیا کریں؟ اب اس میں اس کا قصور نہیں، بچے کا، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نہیں سمجھا پا رہے. یہ ٹیچر کا کمال ہے. سر اصل میں یہ سلو لرنر بھی ہوتے ہیں. ہاں سلو لرنر تو وہی، اس لیے تو ٹیکنیک کام آئے گی نا. نہیں اب ٹیکنیک بھی نہیں آ رہی ہے. بہت جو سلو لرنر، سلو لرنر تو ہے، میکسیمم ہوتے ہی سلو لرنر ہے. نہیں میں اس تھوڑا ایک آپ یوں کہہ لیجیے کہ جنہیں ہمیں ڈسیبل بچے کہتے ہیں، ان کے لیے نا پھر الگ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اور ان کے لیے ٹیچر بھی الگ ہوتے ہیں اور ٹیکنیک بھی الگ ہوتی ہے. اسی لیے وہ اب وہ ظاہر بات ہے تو لینا آپ نے 10 مرتبہ جی، لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں پڑھ سکتے نا. پھر مسئلہ ہی ہے ان بچوں کے لیے پھر الگ، ان کے لیے سلو پھر لرننگ ہوتی ہے. اب میں جتنی اسپیڈ سے یہاں بول رہا ہوں اور جتنی تیزی سے میں آگے نکل رہا ہوں تو یہ وہاں نہیں، وہاں پاسبل ہی نہیں ہے. وہاں کے لیے طریقہ تدریس الگ ہوگا، وہاں پھر سلو ہونا پڑے گا آپ کو، بہت زیادہ سلو. جیسے آپ گاؤں دیہات میں چلے جاتے ہیں نا تو یہاں تو گھنٹوں میں گاڑی کریم بھگائی یہ بھاگے وہاں ایسا نہیں ہوگا، کریم شریم نہیں ہوگی وہاں پہ. وہاں آپ کو اس کے حساب سے چلنا پڑے گا. آپ نے یہاں جو کام 1 گھنٹے میں کرنا ہے وہاں پورا دن لگ جائے گا. کسی گاؤں دیہات میں چلے جائیں، پہاڑ کے کہیں پیچھے کوئی گاؤں ہے وہاں چلے جائیں،
آپ نے تو شہر میں آنے میں 3 دن لگا دینا. تو ویسے ہی آپ کو چلنا پڑے گا. تو اس کے لیے تو ٹیچر بھی الگ ہے, کریکولم بھی الگ ہے, انسٹیٹیوشن بھی الگ ہے, یعنی اسکول مدرسہ ہر چیز الگ ہے ان کے لیے. تو ان کے تو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن یہاں جو سلو لرنر ہے ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. سلو لرنر جیسے آپ نے کہا نا سلو لرنر, تو اس کے لیے آپ کو بھی سلو ہونا پڑے گا تھوڑا سا. ٹیچر کہتے ہیں نا, ایک یہ ٹیچر ہے, یہ طالب علم ہے, تو ٹیچر کو اتنا بیٹھنا پڑے گا, نیچے بیٹھنا پڑتا ہے اس کو ایسے, تب جا کے اس کے لیول پہ آئے گا تو بات بنے گی. ٹیچر یہاں کھڑا ہوا ہے اور بچہ یہاں پر ہے تو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو ان دونوں کا لیول جب تک برابر نہیں ہوگا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جیسے میتھس کا اصول ہے نا 2 = 2 یا A = A یا 2 + 4 = 6, دونوں 6 ہوں گے تب سمجھ میں آئے گی. اگر وہ اپ ڈاؤن ہے تو سمجھ میں نہیں آئے گی, سیدھی سی بات ہے. میں توقعات برابر نہیں رکھنی چاہیے دونوں بچوں سے. ہاں نہیں, توقعات کوشش کرنی چاہیے. اور مطلب میں یہ سمجھتا ہوں میری زندگی کا جو مجھے جو تجربات ہوئے ہیں, بہت کم بچہ جو نہیں مطلب پڑھ پاتے, اس کی ریزن کچھ اور ہوتی ہے. لیکن جو بچہ سلو لرنر ہے, ضروری نہیں سلو لرنر اچھا پڑھتے ہیں. بہت سارے بچوں کا جو گھر کا ماحول ہوتا ہے نا, اس پر بہت اثر انداز ہوتا ہے. بالکل. ہمارے پاس تو آئے گا وہ بچہ اور اچھے طریقے سے سیکھ بھی لے گا, لیکن جب کل اس سے وہ چیز پوچھی جائے گی تو پھر اس کا ذہن ڈائیورٹ ہو چکا ہوگا, کیونکہ گھر کا ماحول ہی الگ ہے. گھر کا ماحول ہے, وہ گھر کے اندر ہے یا باہر محلے میں کہیں رہ رہا ہے, کن دوستوں میں وہ بیٹھ رہا ہے, وہ سب چیزوں کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ بھول جاتا ہے. اس کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ایک طرف اگر ٹیچر اس کو توجہ دے رہا ہے تو پیچھے ماں باپ بھی دینی ہے. اگر وہ نہیں دیں گے تو یہ آپ کا ٹرائنگل مکمل نہیں ہوگا, اسٹوڈنٹ, ٹیچر اور پیرنٹس. بالکل ایسی ہی بات ہے. جب تک کہ پیرنٹس بھی نہ دیں ٹائم, پھر معاشرہ بھی آ جاتا ہے. اب معاشرے کو آج کل پیرنٹس جو ہے اپنی توجہ, اب دیکھیں آج کل جو ٹیچر ہے نا, جو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی تھی وہ ٹیچر کے اوپر آ گئی ہے. اب ٹیچر پیرنٹ بھی ہے, ٹیچر بھی ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ٹیچر ٹیچنگ کر رہا ہے, پیرنٹس اپنا کام کر رہے ہیں. اب پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے, جاب کرنی ہے, مختلف قسم کے کام کرنے, تو ڈیفینیٹ سی بات ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ ٹیوٹر رکھ لے گا, لیکن ٹیوٹر وہ کام نہیں کر سکتا جو پیرنٹس کر سکتے ہیں. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ طریقے تھے جو میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کیے. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ٹیکنیکس میں جیسے مثال کے طور پہ ایک برین اسٹارمنگ جسے کہتے ہیں ہم, اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو سویا ہوا بندہ اس کو بیدار کرنا, بیداری, یعنی برین اسٹارمنگ کا مطلب کیا ہوا, بیداری ہے. یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دماغ کو محرک دینا, یعنی محرک یعنی حرکت میں لے کر آنا, کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے, یا وہ یعنی انٹرسٹ اتنا کریٹ کیا جائے, دلچسپی اتنی پیدا کی جائے. تو یہ ایک برین اسٹارمنگ. جب بھی کلاس میں ٹیچر جاتا ہے سب سے پہلے برین اسٹارمنگ کرنا ہوتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اس کے ذہن کو ایکٹیو کرتا ہے, اور جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے وہ مقصد پورا ہو. لیکن وہ مقصد پورا کیسے ہوگا؟ دیکھیں جب بھی ایک ٹیچر جائے گا کلاس میں تو ظاہری بات ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کروائے گا. ضروری نہیں ایکٹیویٹی کروائے, کوشچن بھی کر سکتا ہے. اس سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آج آپ آئے, آپ نے ناشتے میں کیا کھایا, ناشتہ کیا یا نہیں کیا, تو وہاں سے بات لے کے چلتا ہے ٹیچر. کلاس روم جو ہے, کلاس روم کے اندر بہت ساری آپ دیکھیں چیزیں, اشیاء ہیں, ان سے اسٹارٹ کر سکتا ہے. تو علم وہی ہوگا جو آپ کے ارد گرد سے اسٹارٹ کیا جائے, وہ زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوگا, کیونکہ اس سے جو طالب علم ہے وہ متعارف ہوتا ہے. اگر میں کوئی باہر کی بات کروں, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, ٹیچر آیا اور وہ انگلینڈ میں ایسا ہو رہا ہے, برطانیہ میں وہ ادھر یہ ہو رہا ہے, کینیڈا میں ایسے تعلیم دی جا رہی ہے, تو وہ اس نے دیکھا ہی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں, تو ایسی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھ کے, ایون کہ اپنے اسکول کو, مدرسے کو, اپنے محلے کو سامنے رکھ کر تعلیم دی جائے, یہ تب وہ برین اسٹارمنگ ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی اس کی برین اسٹارمنگ. ٹھیک ہے, یہ ٹیکنیک ہے. کہ پہلے میں نے بات کی تھی میں نے 4 ہی میتھڈ ڈسکس کیے, اور بھی بہت سارے میتھڈس ہیں, لیکن ظاہری بات ہے جتنا ٹائم ہوگا اسی حساب سے مجھے چلنا ہے. تو اب جو میں بتا رہا ہوں وہ ٹیکنیک ہوگی, جس کو آپ ٹیکنیک کہہ لیں, ٹیچنگ ٹیکنیکس کہہ لیں, جس میں نے پہلے بتا دی آپ کو بیداری ہے, یا دماغ کو محرک کرنا, برین اسٹارمنگ جسے کہا جاتا ہے. اس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی مطلب آپ ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں, آپ ڈائلاگ کروا سکتے ہیں, آپ لطیفہ سنا سکتے ہیں, آپ قرآن کا کوئی واقعہ سنا سکتے ہیں, آپ جو نہیں ہے کوئی جھگڑا ہوا ہے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہو. جیسے ہم مثال کے ڈائیورژن پڑھا رہے ہیں یا تنازع پڑھا رہے ہیں, آج آپ تو کوئی ظاہر بات تنازع جھگڑے سے سٹارٹ ہوگا, جھگڑا ہوا کیسے,
اور اس کی بنیاد کیا تھی، وہاں سے آپ نے اسٹارٹ کر دیا. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اٹریکٹیو ہونا، اٹریکشن پیدا کرنا یہ ٹیچر کا کام ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے نہیں، جیسے میں نے ابھی پہلے بات کی آپ سے کہ ایک ہے ہمارے پاس تھنک پیئر شیئر، یعنی آپ بچوں کو سوچنے پہ مجبور کریں، ان کے دو پیئر بنا دیں، وہ سوچیں گے، ایک دوسرے کے سوچیں گے، پھر شیئرنگ بھی ہوگی، ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، تو وہ شیئرنگ سے بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا. اور پیئر جو ہم پیئر بنا رہے تھے، دو کے پیئر بھی، کبھی کلاس کو دیکھنا پڑتا ہے، کلاس کی اگر تعداد کم ہے تو ہم پیئر بنا لیتے ہیں، نہیں تو ہم گروپ بنا لیں گے 3 4 کا. تو سوچنے کے بعد اس کو شیئر کرنا، یعنی ایک دوسرے کو متنبع کرنا کہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ ایک دوسرے سے جب آپ جب ایک دوسرے کے سامنے آتی ہے تو اس وقت بیچ کا راستہ نکل جاتا ہے. جب دو لوگ سوچتے ہیں تو ڈیفینیٹ سی بات ہے مسئلے کا حل نکلنے کی طرف کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا، لیکن اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کتنا آسان کام نہیں، اتنی ساری باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، بات کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ سب لیسن پلاننگ میں دیکھنی پڑتی ہیں، جس میں مجھے اتنا ٹائم لگ رہا ہے بتانے میں. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی بیک گراؤنڈ میں، تب جا کے پکچر جیسے یہ آپ نے بیک گراؤنڈ میں رکھا ہے نا تاکہ فوٹو اچھی آئے بندے کی. سیم اسی طرح جب آپ پلان کریں گے نا تو آپ کے بیک گراؤنڈ میں ساری چیزیں ہونی چاہیے. اچھا آج میں نے یہ میتھڈ اپلائی کیا، آج 3 بچے تھے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کل کوئی اور نیا طریقہ گوگل پہ سرچ کریں کیسے پڑھائیں بچوں کو. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان حق کی تلاش میں نکلے اور اس کو نہ ملے حق، ایسا ہو نہیں سکتا. یا تو ہماری تلاش کمزور ہوتی ہے یا ہم نے ٹائم کم دیا ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو. اور استاد ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، مطلب میری یہ سوچ ہے کہ ہر بچے کو پڑھا سکتا ہے، لیکن جہاں کمی ہوتی ہے نا وہ اس کی وجہ سے ہوتی تھی، یا تو اس نے دعا بھی نہیں کی ہوتی یا وہ اللہ سے مانگا بھی نہیں ہوتا. اس کو اللہ سے بھی مانگنا ہے کہ اس کو میں کیسے پڑھاؤں. یعنی مطلب راستہ ہوگا، کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا. ایسا نہیں اللہ نے ایک چیز پیدا کر دی ہے کہ انسان کو پیدا کر دیا، اس کو آپ سکھا نہیں پا رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں جیسے آپ نے کہا کہ جو اسپیشل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی تو سکھایا جا رہا ہے. آج سے اگر آپ دیکھ لیں 2 صدی پہلے اس ٹائم تو نہیں سکھایا جاتا تھا، پھر اب سکھایا جا رہا ہے. کیوں؟ سوچا نا انسان نے، جب سوچے گا تو کچھ نہ کچھ کرے گا. اب سوچے گا نہیں تو پھر اللہ سے مانگے. ہم ظاہر بات ہے ہمارا تو عقیدہ اللہ دیتا ہے، علم تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. ایک استاد جو ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہے، وہ اپنے طلباء کے لیے اللہ سے مانگتا بھی ہے کہ اللہ ان کو مجھے اتنا شعور دے کہ میں اپنا یہ شعور جو ہے ان تک منتقل کر سکوں اور ان کو یہ چیز سمجھا سکوں. تو کیوں نہیں ہوگا ایسا؟ ہم ایسا کرتے نہیں، مسئلہ یہ ہے. تو جب ہم اسٹوڈنٹس کو تھنک پیئر میں کہ آپ کو ایک مثال دیں تو میں نے اسکول کے ہر لیول میں پڑھایا ہے. میں نے چھوٹی کلاس کو بھی ٹیچ کیا، 3 اور 4 کلاسز کو بھی ٹیچ کیا. تو میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ بہت شارپ مائنڈیڈ تھا. وہ بیسیکلی ظاہر بات ہے ڈیفینس کے اندر ہر مذہب کے لوگ بچے ہوتے ہیں، وہ ہندو بچہ تھا لیکن بہت ذہین تھا وہ. اب وہ کیا کرتا تھا، وہ 2 منٹ میں کوشچن سالو کر لیں اور میرے سر میں درد. بھائی ایک بچہ 30 بچے ہیں، اب میں کیا کروں اس کا؟ تو اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا. میں نے کیا کہ اس کو ایک مانیٹر سا بنا دیا، ایک لائن کا میں نے کہا آپ اس لائن کی ساری کاپیاں چیک کرو، سب کو سمجھاؤ. اب وہ ایک کو سمجھا، دوسرے کو، تیسرے کو، اس طرح میں نے اس کو بزی کر دیا. تو وہ خوش، وہ بھی خوش، میں بھی خوش، میرا کام آسان ہو گیا. میں نے اس طرح کے 2 بچے اور تیار کر لیے. 3 لائنیں تھیں میرے پاس، 3 روز تھیں. تو میں نے ہر رو پہ ایک بچے کو بٹھا دیا. اب میں کیا کرتا ان کو ٹرین کر دیتا تھا تو وہ آگے ٹرین کرتا دیتا. وہ کاپیاں مجھے لا کے چیک کراتے، پہلے کاپی وہ چیک کرتے تھے، اس کے بعد میں چیک کرتا تھا کاپی. میرا کام آسان ہو گیا. 30 منٹ کے اندر 30 بچوں کی کاپیاں بھی چیک اور ان کو سمجھ میں بھی آ گیا. تو اس طرح آپ اپنی کلاس میں، ہر کلاس میں بچے ہوتے ہیں، آپ ان بچوں کو کیپچر کر لیں. اس سے یہ ہوگا وہ آپ کے لیے مطلب وہی ہوتا ہے نا بار بار کوشچننگ کرنا، وہ اس کے اندر انرجی ہے. اللہ نے ہر انسان میں انرجی رکھی ہوئی ہے اور انرجی رکتی نہیں، اس کو باہر آنا ہوتا ہے. تو اس کو باہر آنے کا طریقہ یہ کہ اس کو بزی کیا جائے، کسی نہ کسی سورس پہ لگا دی جائے تاکہ وہ انٹریکشن ان کر رہے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب میرے ذہن میں آیا. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں بھائی نے ذکر کیا ٹرائنگل کا، اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور پیرنٹس؟ دیکھیے ٹرائنگل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ایسے ہی گھر والوں کی توجہ ہے ہی نہیں تو کیا اس کے اندر ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ہم یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ گھر والوں کی توجہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے کوشش تو کرنی ہے جتنا کر سکتے ہیں.
میکسیمم جتنا دے سکتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ اس بچے کو ایک بچے کے ساتھ الگ اس کا پیئر بنا دیا جائے, تو وہ اس کو تھوڑا سی مثال سے گردان سی کر رہا ہے یا تلفظ صحیح نہیں ہو رہا, تو وہ اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے. جو اب دیکھیں آپ مثال کے طور پہ کلاس ہے 45 منٹ کی کلاس ہے, 30 بچے ہیں, 5-6 بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوراً سبق یاد کر لیتے ہیں, پھر وہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں. اب جو فارغ بیٹھے گا نا وہ فارغ بیٹھ نہیں سکتا ہے, کچھ نہ کچھ کرے گا ضرور, یا تو شرارت کرے گا یا کچھ نہ کچھ کرے گا, سر نیچے کر کے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا. یہ ایک عمومی بات ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا وہ فوراً 2 منٹ میں یاد کر لیتے ہیں. اب ہم نے یہ تلاش کرنا ہے بچہ ویک ہے, تو آپ نے اس بچے کے ساتھ اٹیچ کر دیں اس کو سامنے میں. اور ایک کام اور بھی کیا کریں, شفلنگ بھی کیا کریں کلاس میں. بچوں کو ایک جگہ ٹک کے بیٹھنے نہ دیا کریں, ان کی سیٹس کو چینج کریں, جگہ کو چینج کریں. کل ادھر بیٹھا ہے, آپ پرسوں ادھر بیٹھا ہے, اس طرح ان کو چینج کریں تاکہ وہ ایک ہی وہ کہتے ہیں نا پڑوسی کا عادی نہ ہو جائے. یہ ضروری ہے. تو کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں گھر والوں کی طرف سے رسپانس نہیں تھا, میں نے جہاں بھی ٹیچ کیا میں نے کبھی گھر والوں کی طرف سے رسپانس تو دیکھا ہی نہیں. مجھے پتا گھر والوں نے رسپانس دینا ہی نہیں. آپ نے اپنی طرف سے کوشش پوری کرنی ہے. دیکھیں یہ بھی ایک راستہ ہے نا, اس سے گزرنا ہے, ہم نے ٹیچر نے گزرنا ہے. تو ہر چیز وہ نہیں ہوتی کہ آپ اب جو سوچیں وہی آپ کو رسپانس بھی آئے. آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی طریقے سے وہ سیکھ لیں, اور سیکھنے کے لیے وہی اللہ سے بھی مانگنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ تو بہت ہی آسان طریقہ جو ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے, اسٹوری ٹیلنگ, یعنی کہانیاں سنائی جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بڑے دادیوں کی کہانیاں, نانیوں کی کہانیاں بڑی مشہور تھیں. ہمارے جو بڑے ہیں وہ کہانی سنایا کرتے تھے. ایون کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بالکل جو بہت ساری قصص الانبیاء ہے, تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے بہترین قصہ قرار دیا. جی جی بالکل بہترین قصہ. اس میں سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے, کنٹرولنگ کرنے کے لیے, ریاست کو کیسے چلانا, پورا سسٹم بتا دیا اللہ نے. تو ہم بھی تو ایسا کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور بچہ حفظ کر رہا ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, نہیں سمجھ آ رہا ہے, اس کو تھوڑا سا کوئی کہانی سنا دی جائے, نبی کی کوئی حدیث کو سامنے رکھ کر کوئی بات ایسی کر لی جائے. یہ ٹیلنگ اسٹوری بڑی زبردست ہے, خاص طور پہ جو ہماری ایلیمنٹری کلاسز ہیں اس کے لیے بہترین ہے. جو کلاس 1 سے 5 کر لیں, یا آپ لوگوں کی جو کلاس ہوتی ہے شروع کی, جو ناظرہ سے پہلے کی کلاس ہوتی ہے, بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے تھوڑی سی کلاس میں نہیں, ایک دن نہیں تو ہفتے میں 2 دن کوئی ایسی اسٹوری سنا دی جائے. تو یہ ٹیلنگ اسٹوری بھی یہی ہوتا ہے کہ کلاس میں بہت زیادہ بوریت ہو رہی ہو تو پھر آدمی اس طرح کی کہانی وغیرہ سنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے, بیسکلی میتھڈ نہیں ہے, اسے ہم تکنیک کہہ سکتے ہیں, چھوٹی سی ٹیکنیک ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تھوڑا سا ہٹ کے, لیکن یہ آپ کے جو آپ مثال کے طور پہ حدیث کی تعلیم اور یہ دیتے ہیں, وہاں پہ یہ تکنیک اپلائی ہو سکتی ہے کہ کوئی پکچر وغیرہ بنا کے. اب یہاں مقصد پکچر نہیں ہے, آپ پکچر کی جگہ کوئی آپ خاکہ بھی بنا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ خاکہ آپ نے بنا دیا, ایک ایسی تصویر دکھا دی جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون سی جنگ کا واقعہ ہے, تو وہ تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملے. جیسے ہم اپنی مثال دیتے ہیں, ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں, ہم نے ایک ایپل بنا دیا, ایپل کی شکل میں. اب بچے کو 1-1 منٹ دے دیے کہ آپ نے اس کے اوپر 3 جملے لکھنے ہیں. اب ہر بچہ ڈفرینٹ لکھے گا. کوئی سیب ہے, کوئی سیب کو کس طرح دیکھ رہا ہے, کوئی کس طرح دیکھ رہا ہے. تو مجھے تو اچھا ہی نہیں لگتا. کچھ جملہ لکھے گا تو صحیح نا بچہ. تو وہ جو تصویر ہے نا وہ بہت آسان ہے, انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. یعنی یہ تکنیک لگائی جا سکتی ہے جیسے آپ کلاس میں جائیں. یہ جتنی تکنیک بتائی جا رہی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ دوران تدریس ہی ہوں, یہ سٹارٹ میں بھی ہو سکتی ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ کلاس کیسی ہے اور بچے کیسے ہیں, یا طلبہ جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں, یعنی کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں, ان کا مینٹل لیول کیا ہے, ماحول کیا ہے. آپ نے اس کے حساب سے لے کے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور ٹیکنیک ہوتی ہے برین ٹیزر, یعنی ٹیز کرنا. جیسے ہوتا ہے نا کہ تکلیف دینا, یعنی برین کو تکلیف دینا. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ برین ٹیزر کا مطلب یہ ہوا کہ ذہن سوچنے پہ مجبور ہو جائے. جیسے پہلی آپ نے پوچھ لی کوئی, اس کو پہلی کا طریقہ, یعنی اس طریقے اس ٹیکنیک کا نام ہے پہلی. آپ کہہ لیں کوئی ایسی پہلی پوچھ لی, سب سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. کہ آپ نے کہا نا کوئی ایسا کمرہ جس میں اتنے سارے کمرے اور اس کے اندر بہت سارے کمرے, اس طرح کی بات کوئی کرتا ہے بندہ تو سوچنے میں مجبور. جیسے پزل آپ کے سامنے آ جاتا ہے
کہ بھائی یہ جو گوشت کا ٹکڑا یہ شیر تک کیسے پہنچے گا. اگر ایک بڑا سا امیج دکھا دیا ہے تو سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے نا بچہ کہ کیسے جائے گا, کہاں جائے گا, انٹرسٹ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پہلی پوچھی جا سکتی ہے, برین ٹیزر اس کو کہہ لیں, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں رول پلے ہے, دو لوگوں کا کردار ادا کیا جائے. رول پلے کا مطلب وہ کردار ادا کرنا, یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آپ اردو پڑھا رہے ہیں, اب وہاں پہ دو لوگوں کا رول ہے, وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ٹیچر کو پورا پلان کرنا پڑتا ہے, یاد رکھیے. جیسے مثال کے طور رمضان آنے والا ہے, اب وہ لیسن کو روک لیں نا, اسٹاپ کر لیں. عید کا جو چھوٹی عید کا نا, عید الفطر ایک سبق ہے, عید الفطر, اس کو آپ روک لیں کچھ عرصے کے لیے. اب دیکھیں کہ رمضان سے پہلے اس کو پڑھا دیں, تو دیکھیں کتنا افیکٹو ہوگا. انٹرسٹ بھی ہوگا اسٹوڈنٹس کا کہ رمضان آنے والے ہیں, کیا کیا کرنا ہے, اس میں سب چیزیں بتا دی جائیں گی. اس میں نئے کپڑے بھی سلائے جاتے ہیں, اس طرح کی باتیں ہوں گی. تو یعنی وہ گھر میں جا کے بچہ پہلے ہی خبر دے چکا ہوگا. اب آپ یہ دیکھ لیں 14 اگست آ رہے ہیں, ضروری ہے کہ اس لیسن کو اسی, آپ نے 14 لیسن ہے, آپ ہو سکتا ہے اس کو 30 نمبر پہ جا کے پڑھا لیں. جب 14 اگست سے پہلے پڑھا دیں اس کو, تو اس سے کیا ہوگا, ایک ماحول کے حساب سے بچہ انٹرسٹ بھی لے رہا ہوگا. زور زبردست, میں نے کہا نا وہ زبردستی نہیں. ایک گلاس ہے نا, اس میں پانی اتنا ہی آئے گا, 100 ملی لیٹر ہے, 100 ملی لیٹر ہی آئے گا. اب ہم اس کو 120 کریں گے تو باہر ہی گرے گا. ان میں کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے جو غریب ہوں گے تو ان کا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے, اس پہ بھی سوچنا پڑتا ہے. ہاں, اس پہ بھی اس سے فائدہ ہوگا نا, اس سے فائدہ ہوگا. وہ بہت سارے بچے ایسے بھی ہوں گے جو گھر جا کے ضد کریں گے ماں باپ سے, وہ کچھ کر نہیں پائیں گے. نہیں, وہ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کلاس میں بچے ہیں نا, وہ بھی گھر میں جا کے ان کو بھی پتہ چل جائے گا یہ بچہ جو ہے ان کے حالات کچھ ایسے ہیں. بچے ہی تو بتاتے ہیں کہ وہ تو لنچ بھی نہیں لے کر آئی, اس کے کپڑے خراب ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے تھے, صاف بھی نہیں تھے. تو یہ ماں باپ کو بھی تو سوچ سکتا ہے, ماں باپ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ اس بچوں کو ڈسکور کریں کہ بھائی اگر وہ ہے, آپ کلاس میں جا کے ٹیچر سے پوچھ لیں. یہ بچے ہی سب کچھ بتاتے, ہم اگنور کرتے ہیں. کبھی آپ دیکھیے گا, کبھی بچوں سے پوچھیے گا, وہ آپ کو ان تمام چیزوں کی رپورٹ دیتے ہیں. تو میں تو یہ چیزیں سوچتا ہوں, میں تو ٹیوشن بھی پڑھاتا رہتا ہوں, اسکولوں میں بھی. ہمیں تو یہ پتہ ہے بچے آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اسکولوں میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, پیرنٹس کا اور ٹیچرس کا مقابلہ ہی ہوتا ہے, آپس میں ایک دشمنی ہوتی ہے. جو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے, جی جی, وہ لے کر آتے ہیں اپنے اپنے سارے اسلحے کہ ہم نے کیا کس طرح وار کرنا ہے پیرنٹس کے اوپر. آپ نے بچوں کو یہ نہیں سکھایا, یہ نہیں سکھایا, وہ آگے ٹیچر کو بولیں گے آپ نے یہ نہیں کام کروایا, یہ کام نہیں کروایا. یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے بڑی یہ پیرنٹ ٹیچنگ میٹنگ بہت اٹینڈ کی, ادھر بھی کی, کنٹری سے باہر بھی بہت کی. آپ دوسرے کو عزت دیں, طریقہ بھی ہے نا ہر چیز کا. صرف ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے سے کام نہیں چلے گا. آپ ایک دوسرے چھری بھی چلا, ہاں ایسا ہے, بالکل ہے ایسا. دیکھیے معاشرے میں تو ڈائیورسٹی تو بہت ساری ہے, لیکن اس کا حل یہی ہے کہ ہم پولائٹلی طریقے سے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. تھوڑا سا برداشت تو کرنا پڑتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ بچوں کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں جا کے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ڈیمانڈ کرنے والے بچے نا, وہ جو دوسرے بچے ہیں وہ بھی گھر میں جا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنی ساری چیزیں ہیں, ان کو کیوں نہ دے دیا. بالکل اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اور ہم نے سنے اسکولوں میں بھی ہیں اس طریقے سے. تو یہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کا ایک جذبہ یہ کریٹ ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور ٹیکنیک میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو میں نے آپ کو رول پلے بتا دیا, تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایونٹ آنے والا ہو, اس ایونٹ سے پہلے اگر وہ لیسن پڑھا دیا جائے تو وہ سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا اور انڈرسٹینڈ بھی کر رہا ہوگا, اور ٹیچر کو بھی پتہ چل رہا ہوگا دلچسپی کیوں ہو رہی ہے. دلچسپی ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایونٹ آنے والا ہے. عید الاضحیٰ آپ دیکھ لیں, ہر کوئی